ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 29th چیف جسٹس کا عہدے کا حلف اٹھایا, اور خبر تو اتنی ہی ہے لیکن اس پہ بات جتنی بھی ہو وہ کم ہے. پاکستان میں اپنے عہدے سے جسٹس کون کتنا کرتا ہے, اس معاملے میں عوام اتنے ڈسے ہوئے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے آپٹکس کو دیکھ کے اپنا دل بہلاتے ہیں. دس از ہاؤ آئی سی اٹ, بیکاز آج سارا دن اسپیسز میں اور ٹویٹر پہ اور جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس پہ ایک تصویر جو ہے وہی مستقل فلوٹ ہو رہی تھی, وہی مستقل ڈسکس ہو رہی تھی, حالانکہ اس سے بہت گریو میٹرز جو ہیں وہ ایٹ ڈسپلے ہیں, ڈینجر میں ہیں, اور ان کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ ان پہ فوری توجہ کی جائے. اور بہت اچھا ہوتا اگر فوراً لوگ اسی پہ ڈسکشن شروع کر دیتے. لیکن میڈیا کیا کرتا ہے, میڈیا آپ کے سینٹیمنٹس پہ ہائپ کریٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آج انہوں نے اپنی اہلیہ کو اپنے اوتھ کے دوران اپنے ساتھ کھڑا کر لیا تو آج وہ تصویر ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ وہی فلوٹ کرتی رہی, وہی ڈسکس ہوتی رہی اور کسی طرف توجہ گئی ہی نہیں. بہت اچھا جیسچر ایز اے ویمن آئی فیل کہ اپنے لائف پارٹنر کو کمپلیٹ پریولیج دینا اور اپنی اچیومنٹس میں اس کا اتنا ہی حصہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ دس از اباؤٹ چیف جسٹس. بہت بڑا عہدہ ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اوتھ میں ساتھ کھڑا کر لینا, شاید اوتھ میں بھی شراکت داری ہو گئی ہو, لیکن کیا اس کا بوجھ اٹھا پائیں گی وہ؟ اس کا جواب وہی دے سکتی ہیں, بیکاز دیر از اے کانٹیکسٹ ٹو اٹ. بٹ بیگیج بہت بڑا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا, اور ہسٹری بھی ہے. اس بیگیج اور ہسٹری میں انہوں نے اسٹرائک کرنا ہے بیلنس. نون لیگ بڑی خوش ہے. خوشی ہونے کے کچھ جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں فیکٹرز وہ کیا ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے. پی ٹی آئی ایک عجیب مائنڈ سیٹ میں ہے. پہلے انہی کے دور میں صدارتی ریفرنس کیا ان کے خلاف, لیکن آج انہی صدر نے ان سے حلف لیا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو انہی سے انصاف کی امید بھی ہے, اور جتنے باقی بچے کھچے پاکستانی ہیں ان کو بھی انصاف کی امید انہی سے ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ لیگیسی کیسے لے کے چلتے ہیں. اگلے سال اکتوبر 2024 تک ان کا ٹینیور ہے اور کام بہت بڑے بڑے ہیں. ویلکم ٹو دا شو رانا صاحب, ملک صاحب. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے. میں سمجھتا ہوں جی ایک پوری لسٹ ہے. اگر آپ مجھے یہ سوال, حالانکہ میں نہ تو لا ایکسپرٹ ہوں, میں تو ایک عام سے ایک شہری ہوں, ایک جرنلسٹ ہوں, تو میں 1 گھنٹہ آپ کو وہ چیلنجز بتا سکتا ہوں. مگر میں سمجھتا ہوں میں شروع کروں گا بات بندیال صاحب سے. جو لیگیسی ہے جو آپ کل سے کنٹینیو کرنے لگے ہیں, جو بھی ہے 2 چیزیں یہ پاکستان کی تاریخ میں انفارچونیٹلی جو ایڈ ہوئی ہیں. پہلے تو ایک چیز یہ ایڈ ہوئی ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ نہیں ہے, سپریم کورٹ کے جج کا نام ہے. میں جب بچپن میں تھا یا جوان تھا تو ہمارے ایک لفظ تھا جی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے ججز کے نام کا بھی نہیں پتا, سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا. تو سب سے پہلے تو آپ نے ایک ایسی ہسٹری سے آپ آیا کہ جب پتہ لگا کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ میں کون کون سے جج ہیں. اچھا یہ جج تو یہ فاصلہ ہو گیا, یہ اختلاف کرے گا. میں گستاخی نہیں کر رہا, میں پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. تو سب سے بڑا چیلنج ایک ادارے کے ہیڈ ہونے پہ جو ان کے سر پہ ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ ہے کہ یہ ہماری طرح کی, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں یار رانا کا یہ نقطہ نظر ہے, طاہر ملک کا یہ نقطہ نظر ہے, یہ سپریم کورٹ ادارہ ہے. تو ان کو سب سے پہلے اس کو ادارہ بنانا پڑے گا, اور ادارے کا مطلب ہے کہ ججز ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ چلتے ہیں, کانسیپٹ کے ساتھ چلتے ہیں, میرٹ پہ چلتے ہیں, کوئی نام نہیں چلے گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا جو اس سے بڑا بھی ان کے لیے چیلنج آئے گا, 2 ہی میں بھی چھیڑوں گا, وہ یہ تھا کہ یہ بھی ایک نیا تاثر آ گیا. میں نے اس پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا اعتزاز احسن ہے, بے شمار ٹاپ کے لوگ ہیں, میں نے ان سے تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کی نا کہ یہ 14 مئی والا فلاں, تو وہ کہتے تھے یار تمہارا دماغ خراب ہے, اوپر آسمان پہ اللہ ہوتا ہے, زمین پہ سپریم کورٹ ہوتی ہے. تو دوسری جو لیگیسی سب سے نقصان دہ چھوڑ کے گئے ہیں بندیال صاحب, وہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ تو فیصلہ کر سکتی ہے, عمل درآمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ 2 اتنی نیگیٹو ان کو لیگیسی ملی ہے کہ ایک ڈیوائڈڈ کورٹس, نمبر 2 فیصلہ نہیں کر سکتے. تیسری چیز جو تھی وہ میں جاتے جاتے تھوڑا ایکسٹرا کر دوں کہ پی ٹی آئی میں ایک عجیب یوفوریا تھا جی کہ بس یہ اتنا اسٹرانگ جج بیٹھا ہوا ہے, ایک پولیٹیسائز ٹائپ ہو گیا. ان کی ساس صاحبہ بھی آ گئی, ایسے لگا جیسے کہ یہ جج سپریم کورٹ کے نہیں, یہ ایک پارٹی کے نمائندے, اور ہمیں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا, ہمیں کو پکڑ بھی نہیں سکے گا. اور اینڈ یہ ہوا کہ جس دن بندیال صاحب جاتے ہیں, چیئرمین بھی جیل میں, وائس چیئرمین بھی جیل میں, اور صدر 13ویں دفعہ ضمانت کرا کے بھی جیل میں. یہ اینڈ ہوا ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیں جو 13ویں دفعہ کا انہوں نے ذکر کیا چودھری پرویز الہی کا, 13 ٹائمز کہ کورٹ کا آرڈر سائڈ میں اریسٹ کرنے والوں نے اریسٹ کر لیا. سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوگا کہ ریسٹور دا آرڈر, کوئی سینٹی,
کوئی سسٹم میں رائٹس کا کانسیپٹ، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پرسیپشن چلا گیا ہوا ہے اس کو ڈی ریل کرنا، اس کو واپس جگہ پہ لے کے آنا. ایک دفعہ جو چیز پولیٹیسائز ہو جائے اس کو آپ ڈی پولیٹیسائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہم ماضی میں سنتے تھے کہ ظالم و قاضی آ رہا ہے، اب قاضی آ نہیں رہا، قاضی آ گیا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ایک نئی تاریخ رقم کریں گے، اور انہوں نے کر دی. ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جب حلف لیا تو ان کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ کھڑی تھی. حالانکہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو جج ہوتا ہے وہ معاشرے سے دور رہتا ہے، اور اپنے رشتوں کو، آپ نے آڈیوز چیف جسٹس صاحب کے خاندانوں کی سنائی کہ ان کی بیگمات یہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں، تو اس ریفرنس میں ان کا کھڑا ہونا جو ہے وہ تھوڑا سا میرے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. رشتوں کا احترام اور محبت اچیومنٹس کے اوپر اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوامی عہدوں کے اوپر کچھ چیزوں کو تھوڑا سا وہ رکھنا چاہیے. اب آ جائیں، میں آج 1 منٹ زیادہ لوں گا، اجازت دیں تو. آئین کیا، حلف کیا ہوتا ہے؟ حلف کے 3 جز ہیں. پہلا ہے کہ جی وہ آئین پاکستان سے وفادار ہوں گے. دوسرا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو پاکستان ہے اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو انصاف فراہم کریں گے. اگر یہ 3 جز ہم تمام ججوں پہ انکلوڈنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی اپلائی کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا آئین کہاں کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں نا، قسمیں رسمیں پیار وفا، وعدے ہیں وعدوں کا کیا. جب ہم 24 کروڑ لوگوں کے سامنے ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم ذاتی مفادات سے بالاتر ہوں گے، اور پھر بعد میں جو بھی ملک ڈارلنگ کہہ رہا تھا کہ بھئی پتہ چلتا ہے کہ تقسیم ہو گئی، ججز برادرز جو ہیں ان میں آپس میں تقسیم ہو گئی، تو پھر آئین کہاں گیا؟ اگر آپ نے ذاتی خواہشات اور ذاتی ایجنڈے کے اوپر فیصلے کرنے ہیں تو وہ حلف جو آپ 24 کروڑ لوگوں کے سامنے اٹھاتے ہیں وہ کہاں گئے؟ قاضی صاحب کے لیے جو یہ اب نئی تقرری ہے، یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ بندیال صاحب کی وجہ سے تفریق پیدا ہوئی، اور اب یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ تفریق بندیال صاحب کے جانے کے بعد جو باقی ججز ہیں ان میں تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو وہیں ہیں. اب یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس تاثر کو ختم کریں کسی طرح. دوسری چیز یہ ہے، یہ جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ لو یہ اب نون لیگ کے رستے کے سارے کانٹے ختم ہو گئے، ہن میاں آئے گا کیونکہ ساڈا قاضی آ گئے، تو پھر جو حلف ہے آئین سے وفاداری کا اور ریاست سے وفاداری کا وہ کہاں گیا؟ اگر آپ انڈیویجولز کے لیے کہتے ہیں ساڈا بندہ آ گیا. مثال کے طور پہ جو حدیبیہ پیپر مل تھی، قاضی صاحب نے اسے اوپن اینڈ شٹ کیس قرار دے کے فوری طور پہ بند کر دیا تھا، اور جو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ شہباز شریف جن کے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور شہباز شریف کو ایک نئی زندگی مل گئی، اور شہباز شریف نے اس کے بعد جو ہے واپسی کی. تو خالی یہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب آئے ہیں تو کوئی بڑے بلے بلے ہو جائے گی. قاضی صاحب پہ بہت زیادہ پریشر ہے. پریشر کیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قاسم کے ابو کے دور میں ان کے خلاف ریفرنس آیا، ٹھیک ہے نا. اب وہ چیف جسٹس ہیں، تو کیا آپ اب وہ ذاتی اناد کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے کہ کیونکہ قاسم کے ابو نے ریفرنس لے کے آیا تھا تو آپ ذاتی اناد سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے، یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے؟ یہ اب آنے والے دنوں میں مجھے ان سے امید ہے کہ وہ یقیناً، کیونکہ قاضی صاحب کے متعلق میرا بھی حسن ظن یہی ہے کہ وہ آئین کے اور ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہونے والے انسان ہیں، اور انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، امید بھی اچھی رکھنی چاہیے، بٹ فیکٹس بھی سامنے ہیں، ہسٹری بھی سامنے ہے. کانسٹیٹیوشنلسٹ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو، لیکن ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی جب ان سے سوال ہو رہا تھا کہ یہ الیکشنز کب ہونے چاہیے تو وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، اور فنڈامنٹل رائٹس کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے اس میں انہوں نے الیکشنز کا ذکر ہی نہیں کیا. اسی طرح کسی جج کے بارے میں کسی پارٹی کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہیں وہ تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جا کے ایک خاص کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھ جانا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. تو انہوں نے اپنے لیے خود ایسے نیش کریٹ کیے ہیں جس کو سب سے پہلے ان کو خود نگیٹ کرنا پڑے گا. وہ یہ کیسے کریں گے؟
دیکھیں ہمارے یہاں نا ایک کیونکہ میں اوپنلی بات کرتا ہوں، ہمارے ادارے دورے کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. ہمارے افراد ہوتے ہیں، مطلب باہر کی دنیا کا اگر کوئی چلے چھوڑیں باہر کی بات یہ کرنی، ہم بھی انسان ہیں. یار آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، آپ ریاست کی علامت ہو، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک جج کے خلاف ریفرنس بھیجا ہو کہ جناب اس کے جو احساس ہیں اس کے پاس پیسہ اس سے زیادہ ہے. میں یہ کہتا ہوں مان لیا کہ وہ 100% نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، ایک سوری بھی ہوتی ہے کہ یار میرا ریفرنس غلط تھا، یہ الزام غلط تھا، سوری یہ کہ میرا پھر رائٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے حلف لوں. آپ کے ادارے ہیں نہیں، افراد ہیں سارے. جو میں اصل جس پہ آ رہا ہوں تو افراد اس طرح ہی ہوتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں نا، اب ہم نے پھر وہی کام شروع کیا، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، پولیٹیکل بھی شامل ہے. اصل میں ہم اپنی خواہشوں کو نا فوراً دانشوری میں کنورٹ کرتے ہیں. مثلاً جس کا دل کرتا ہے نا وہ اس سوسائٹی کی ریئلٹی نہیں سمجھتا، اور اس کی سزا سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ملی. میں بات کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہوں. اب نیا تھاٹ آ گیا جی، بہت ڈیموکریٹ ہے، بڑا انقلابی ہے. وہ رینجر والا فیصلہ یاد نہیں. اب میں دیکھوں گا نا یہ جو آرمی کورٹس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، اصل میں تو اب ٹیسٹ شروع ہوگا. یہ میں ادھر آ گیا. آپ بعد میں ویسے لیفٹ سے شروع کیا، میں رائٹ پہ کروں گا. اب مجھے یہ بتائیں جناب خدا کے لیے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے کہ 90 دن میں نہیں ہوتے. مجھے خدا کے لیے کلیئر کریں، یہ صدر نے بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن میں بتانا ہے. اب یہ خود اسی ایکسپیکٹیشن میں خواہشوں کے ملبے تلے نیچے آ گئے ہیں. اور یہ جو اس طرح کا جذباتی سیاسی کلچر ہوتا ہے جو ہمارا جو نان انسٹیٹیوشن ہے، اسی لیے دنیا میں پیس ہے. دنیا میں پیس پتہ ہے کیوں ہے؟ وہاں فرد بدلے یا نہ بدلے کیونکہ سسٹم نے چلا ہے. کنٹینیوٹی آف سسٹم یہاں پہ یہ تھا کہ مطلب میں بندیال صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. وہ ایسے پی ٹی آئی میں آنرشپ تھی کہ جیسے جج ہی مارا ہے. اب یہ نون جوتیاں کھا لے کر لے، پتہ لگ جائے گا جب ڈیسیژن ہو جائے گا. بھئی یہ آپ کو 75 ایئر پاکستان کی سیاست کا نہیں پتہ، یہاں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی پاور کا نہیں پتہ. اب ان کا دل کر رہا ہے کہ صبح 9 بجے ایک دم فیصلہ آئے گا، چلیں جی نے ہم یہ ملٹری کورٹس نہیں ہے. تو جناب یہ رانے والی بات ہے، یہ اتنے بڑے چیلنجز میں پھنس گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات، غلطی سے میں بھی یہ غلط کام کر لوں، ہم نے عوام کا تو کبھی ذکر ہی نہیں نا کہ ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تینوں بڑے انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں. سن لیں آپ کے کنسسٹنٹلی 10 جو چیف جسٹس آئے ہیں، ہر بندہ جب گیا ہے آپ کے جو ڈیلے مقدمات بڑھے ہیں اس کی تعداد بڑھی. اور جو ریسنٹلی ہمارے بندیال صاحب گئے وہ بھی 50+ کر کے گئے. سب سے بڑا تو چیلنج یہ ہے عام آدمی کے لیے کہ یار تو مقدمے کتنے آپ ختم کرتے ہیں. یہ چیلنج میں بالکل آپ کے والی بات کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب ایک شخصیت جاتی ہے دوسری آتی ہے، وہ سسٹم میں کنٹینیوٹی لے کے آئیں. کنٹینیوٹی کے ساتھ آبویسلی ریفارمز آنے ہوتے ہیں، ہر جگہ ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے. امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. ہمیں اس وقت ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہونا چاہیے تھا ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم بہتر ہوگا، ہمارا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا مسئلہ کچھ بہتر ہوگا. پینڈنگ کیسز کی انہوں نے بات کی، وہ جو ایک انبار ہے جس میں اب مذاق لگتا ہے کہ جنریشنز ختم ہو جاتی ہیں لیکن کیسز وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. لیکن ہم ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں ایلیٹ کے معاملات میں، بلکہ جوڈیشری خود ایک ایلیٹ ہے. آپس کی لڑائیاں ہیں ان کی، اور اوپر میں بائی دا وے آپس میں جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ ایکولی سارے انجوائے کریں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پولیٹیکل لڑائی ہے آپس میں ساری. اب یہ جو پولیٹیکل لڑائی ہے اس میں کون سا ایک فیصلہ ایسا ہو جس کو کم از کم اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہمیں لگے کہ شاید لوگوں کا بھی سوچا ہے کسی نے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا اوکھے پینڈے لمیاں نے رواں عشق دیا. اب یہ پینڈا بڑا لمبا ہے اور اس پہ عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے. آپ نے اگر اپنے پروفیشن سے اور اپنے کاز سے آپ کمیٹڈ ہیں تو پھر آپ کو ایف اینڈ بٹ سے نکل کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پاکستان کے جو ریاست پاکستان کا آئین ہے وہ اس 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کے کو یہ ضمانت دیتا ہے کہ جی سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن جس ملک کے اندر 13 سال کے ملزم کو آپ ریڈ کارپیٹ دے کے کہیں کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، اور جج صاحبان پریشان ہوں کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا، اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. تو جو جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں لوگ، جن کے کو چند ٹکوں کی وجہ سے ضمانتیں نہیں مل رہی، وہ ریاست پاکستان کا حصہ نہیں ہے. وہ لوگ جنہیں چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر، بجلی چوری کرنے کے اوپر آپ اندر کر دیتے ہیں اور اشارہ توڑنے پہ اندر کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف 16 ارب کے ملزم کو آپ فرد جرم عائد کیے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ تم وزیر اعظم بن گئے ہو. تو اس طرح کے ملک کے اندر جس کے اندر انصاف، ارسطو نے کہا تھا کہ جو قانون ہے نا وہ ایک ایسا جالا ہے جس میں غریب
پھنس جاتا ہے اور طاقتور اس جالے کو توڑ کے نکل جاتا ہے. بات تو رچرڈ اولسن کو 3 سال قید اور $93,000 کی سزا ہوئی ہے امریکی سفیر کو. وہ سفیر جس نے پاکستان میں رہ کے امریکی مفادات کے لیے وہ کام کیا جو کسی سفیر نے نہیں کیا تھا. سب سے مشکل ٹائم میں انہوں نے نہیں بخشا اسے. ٹھیک ہے نا. جو ریاست یہ آپ کے وزیر اعظم نے بھیجا تھا فیصلہ اس کا تھا کہ اس کو بھیج دو. یہ آپ چڑھائی کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی جنہوں نے انقلاب لانا تھا نا, احتساب کرنا تھا, یہ اس آپ کے چیئرمین نے جس کا میں اب نام نہیں لے سکتا اس کے ڈیسیژن سے نواز شریف پسند گیا تھا. یہ سن لیں. آپ میری بات سے آگے چلیں. میں ان کی بات کا جواب پہلے دے دوں اگر اجازت ہو. سنیں تو صحیح. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کھڑے کس طرف ہونا چاہتے ہیں. اگر وہ نہ بھیجتے تو کیا ہوتا, اور انہوں نے بھیج دیا ہے تو بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اگین میں پھر وہی آ گیا نا کہ اگر خواہشوں پہ انصاف ہونے تو پھر انصاف کو لپیٹ کے پھینک دیں ٹوکری کے اندر کوڑے کی اور کہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں جو وہ کہیں گے بس وہی ہوگا. وہ عمران خان ہو, وہ نواز شریف ہو, وہ زرداری ہو, کوئی بھی ہو, پھر انصاف کو پھینک دینا کتاب کو اٹھا کے. اگر عمران خان کے کہنے پہ 13 سال کا ملزم جو ہے وہ ملک سے باہر جا سکتا ہے تو پھر اس کے کہنے پہ آج اسے باہر بھی نکال دینا. کیوں نہیں نکالتے آپ؟ اس لیے ایک منٹ میری مجھے ہونے دے, میں نے بہت زور دے جملے 2-3 آ گئے ہمارے ساتھ. تسی بھی اہو جی بریک تسی جی ٹی روڈ دے اوتے جویں سپیڈ بریکر آئے جائے تے گڈی دے سارا کوئی ٹوٹ پھٹ جاندا نا, تسی اس طرح وچ بریک مار بابا چلایا. ٹھیک ہے نا, پلیز آپ نے انسائٹ کیا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ جو ججز اوپر بیٹھے ہوئے کیا وہ اس 24 کروڑ غریب معاشرے کے صحیح ترجمان ہیں؟ کون سا جج ہے یار؟ اگر وہ جج ہے, اگر وہ قاضی ہے, تو کون سا قاضی ہے جس کے حلق سے نوالا اتر جاتا ہے, اس کے کوٹھی کے اندر بنگلے کے اندر کوئی 200 بلب جل رہے ہوتے ہیں, کیا اسے نہیں پتا کہ اس کے ملک کا غریب آدمی جو ایک بلب کی سزا بھگتتا ہے, ایک پنکھا چلانے کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے, اور یہ سارے بیٹھ کے وہ پرسن کیا کہتی ہیں آپ, کیا کہہ رہی تھی, میرے منہ تو نہیں چڑھتا, جو بھی ہے ٹھیک ہے نا, ساری مرات لیتے ہیں آپ. مرات یہی تو کہہ رہی ہوں. تو آپ کس منہ سے مرات لے رہے ہیں ایک ملک جو مقروض ہے؟ منہ کی بات نہ کریں, منہ وہی رہتے ہیں, باتیں بدل جاتی ہیں. آپ بندیال صاحب کو روئے جا رہے ہیں تے ہن کی تہاڈا کی مطلب ہے کہ دودھ یہ نے لوگوں نے سویرے ضمانتیں ہو جان گیا, لوگوں کو فون کر کے کہیں گے آپ کے 50 آئی وش جو آپ بات ایک جملہ اور میں کہوں گا, ابھی بھی رہتا ہے ایک جملہ, مجھے اس سسٹم, آپ کو نہیں پتا میرے اندر اس سسٹم کے لیے کتنی نفرت موجود ہے. جس ملک کے اندر ایک آدمی مر جاتا ہے جیل میں اور اس کے بعد عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ قتل کے اندر یہ بے گناہ تھا, اللہ پکڑے گا نا انہیں جا کے, اللہ پکڑے گا نا ان ججوں کو جا کے. یہ انصاف ہے, یہ ریالٹی. اچھا ویسے ہمیں بھی, ہم جیسے لوگوں کو, عام لوگوں کو بھی کبھی کوئی عدالت میں اگر یہ کہہ دے گڈ ٹو سی یو, یہ کبھی ہوا ہے؟ اور ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کے کبھی معاملات ہوں تو کبھی کوئی پوچھے گا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا, جس طرح وہ سیل میں ہی ڈیتھ ہو جائے اور پتہ چلے تو اس کا ازالہ کوئی کرے گا؟ اسی طرح نہیں, ابھی سنیں ذرا, اسی طرح سن لینا. کمال ہے, آج آپ کو انہوں نے ایگزامپل سیٹ کر کے دکھائی ہے ایکول رائٹس کی اور آپ میری بات نہیں سن رہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اتنی ساری میرے سامنے لسٹ ہے, اس سب میں فنڈامنٹل رائٹس ایک نا فینسی ورڈ ضرور ہے لیکن یہ میرے اور آپ سے ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے؟ ہم کہیں بھی کھڑے ہو کے اپنے اوپینین کا اظہار کر سکتے ہیں. اس وقت بہت سارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جو اندر بند ہیں, جن کے اوپر کریک ڈاؤن ہوئی. ہم کہتے ہیں عورت کا احترام کریں, بہت ساری عورتیں اندر ہیں, کیا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ, ان کو کچھ نہ کریں, لیگل کورس تو فالو کریں. ٹھیک ہے, جو 12ویں دفعہ 13ویں دفعہ گرفتار ہوئے ہیں, کیا قاضی صاحب کہیں گے کہ بھئی عدالتوں کی کوئی عزت ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, الیکشن کہیں نہیں ہے. پنجاب میں, کے پی میں پتہ نہیں کون بیٹھ کے سب کچھ چلا رہا ہے, کیا قاضی صاحب بلا کے پوچھیں گے کہ آپ کس حیثیت سے بیٹھے ہیں؟ یہ بہت بڑے مگرمچھ ہیں, ان کو چھیڑیں گے وہ؟ گڈ کویسچن. زنیرہ یہ آپشن نہیں ہے, یہ آپشن نہیں ہے. آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, آپ کے پاس نہیں, میں تو قاضی صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ آپشن ہی نہیں ہے, یہ آپ کا اوتھ ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یو آر پیڈ فار دیٹ, یو ہیو ٹو سرو می, یو آر دی اسٹیٹ اینڈ آئی ایم دا ٹیکس پیئر. ان کا سوال بنتا ہے, میں تو ابھی تک وہ آپ کی بات بن کے بھول گیا
کہ ہماری جو خاتون مریم صاحبہ تھی وزیر مواصلات، ان سے پوچھا کہ عمران ریاض گم ہو گیا، تو انہوں نے پتہ اس کا کیا جواب دیا؟ ان کے جی وہ تو جرنلسٹ ہے، وہ تو ایک پارٹی کا اسپوکس مین ہے. وہ یار ہی از اے سٹیزن، جرنلسٹ ہی نہیں ہے. چھوڑو، میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے تو قاضی صاحب اس اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ کیا ذمہ داری دی ہے. میں آسان زبان میں بتاؤں کہ وہ پھر رانے کو انگلش کا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کا جو قانون بنا ہے، جو آئین بنا ہے، جو پاکستان کی پارلیمان نے بنایا ہے، پاکستان کے ووٹوں سے جو بنا ہے، اس پہ جو لکھا ہے نا، ہی از دی چوکی دار، ہی از دی واچ مین، وہ ان کی کمٹمنٹ ہے، ان کا یہ حلف ہے. اور اس کے حلف میں سب سے پہلے کہ لکھا ہے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا تحفظ کرنا ہے، انہوں نے امن و امان دینا ہے. انہوں نے ہمارے آئین میں لکھا ہے ہمارے بچوں کو تعلیم دو، ہمارے آئین میں لکھا ہے ہمارے بچوں کا رائٹ ہے ان کی ہیلتھ دو. یہ تو ہم تو دانشوری میں گھومے ہوئے ہیں نا، 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم، وہ پروسیجر نواز آئے گا کہ نہیں آئے گا. وہ کدھر ہے آئین میرا جس میں لکھا ہے کہ تعلیم پاکستان ریاست کی ذمہ داری ہے؟ ابھی بھی یہ گلیوں میں لوگوں کے پاس جاتے نظر آئیں گے. زنیرہ دیکھیں، لیٹ می کنکلوڈ. میں اس کو کوئی پریولیج نہیں کہتا، یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہوگا. ہی از ڈیوٹی باؤنڈ ایز اے چیف جسٹس، اور میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں. وہ میرے سمجھے وہ میرا چوکی دار ہے، وہ میرے پاکستان آئین کا رکھوالا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ آپ 24 کروڑ کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے پورے کریں گے. نتھنگ ایلس. اس سے نیچے کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس سے نیچے اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ وی دا پیپل، اصل میں تو لوگوں کے سینٹر آف گریوٹی کانسٹیٹیوشن کا لوگ ہیں نا اصل میں. تو قاضی صاحب سے امید یہ ہے کہ چلیں پھر، اگر ماضی پہ شکایتیں تھی بھی کہ آپ کسی کے خاص طور پہ ساتھ کھڑے رہے ہیں، پارلیمنٹ میں چلے گئے، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، کچھ سوالات آپ نے ڈچ کیے، ان کے جواب نہیں دیے کیونکہ شاید آپ نہیں دینا چاہتے تھے فار وٹ ایور ریزن. ناؤ از دا ٹائم، اب آپ کے پاس موقع ہے. اس کے بعد جب اگلے سال اکتوبر میں 2024 میں آپ کا ٹینیور ختم ہوگا، اس وقت پلیز آپ دیدہ ہو کے گھر مت جائیے گا. یہ پورا ایک سال ہے آپ کے پاس، جو اپنی ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے وہ کریں. اس کے بعد پھر عوام پھر آپ کو بھول جائے گی، لیکن بہرحال آپ کو یاد رہے گا آپ نے کیا کیا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ راجہ ریاض کس طرف جائیں گے، وہ تو کل ریزالو ہو گیا. پتہ چل گیا ہمیں کہ ایونچولی ان کے ضمیر نے ان کو کہاں جانے کی اجازت دی ہے. اب اس سے ایک قدم آگے آنا چاہیے. وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی نون لیگ کو، وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل میسر آ گئی ہے، کیونکہ بلاول صاحب، میرے ورڈز چھوڑ دیں، بلاول صاحب چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو پتہ ہے کہ فیبرری میں الیکشن ہونا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کو نہیں پتہ. اب اس سارے سینیریو میں نون لیگ کو قاضی صاحب بھی مل گئے ہیں. اب تو میاں صاحب کو واپس آ ہی جانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ وہ 21 تاریخ 21 ہی رہے گی کہ اس سے آگے جائے گا معاملہ. لنڈن کی بیٹھک کی ابھی ہم پڑھ ہی رہے تھے سارے کیا اثرات آ رہے ہیں، تو ساتھ ہی مریم نواز کا ایک مشاورتی اجلاس بھی ہو گیا ہے، جس میں وہ اور حمزہ بہت اچھے آپٹکس کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آئے. اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہا بلکہ پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے. دس از سچ گڈ نیوز بیکاز آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ ہم واپس پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی دیکھیں گے اور موٹر ویز مزید بنیں گی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو روزمرہ آئٹمز، ہم لوگ بیچارے جو عام سے لوگ اتنے پریشان بیٹھے ہیں کہ چینی مہنگی، انڈے، دودھ، ڈبل روٹی کیا بنے گا، وہ سب ٹھیک ہوگا. اس لیے ہمیں بے چینی سے انتظار ہے کہ میاں صاحب کب آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں. میں یہ تو ملک صاحب آپ کو بتائیں گے کیونکہ ملک صاحب ان کے بہت زیادہ قریب ہیں. اچھا، بلکہ ان قریب میں کہہ رہا ہوں نا، قریب نہیں بلکہ ان قریب ہیں ان کے. تو لیکن میں صرف ملک صاحب کی جو بریک سے پہلے ایک بات ہوئی تھی، وہ جو واقعہ ہوا تھا وہاں میں موجود تھا جب وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب تھے اور مریم صاحب جو تھیں، وہ صاحبہ جو تھیں وہ وزیر اطلاعات تھیں. تو ایک مریم اورنگزیب، تو ایک صحافی نے جب عمران ریاض کے حوالے سے سوال کیا تو ہمارے اعظم چودھری صاحب ہیں پریس کلب کے صدر، انہوں نے بھی کوئی بات کی. ہمارے یہاں پہ اینکر بھی ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ خیر ابھی پرسوں کو ہوا بہت غلط ہے، ان کے گھر پہ حملہ کیا قبضہ گروپوں نے. وہ پریس کلب کا جو بی بلاک تھا اس کو انہوں نے آزاد کروا دیا. اور صحافیوں کو جو بیچارے میرے جیسے 50 سال صحافت میں جنہوں نے گزارے اور ایک چھوٹے سے پلاٹ کے لیے ہم ترستے رہے، وہ بھی انہوں نے سب کو دلوا دیے. تو یہ صلہ ملا ہے ان کو، صلہ ملا اعظم کو، یہ صلہ ملا نیکی کرنے کا. ہاں، ایک اور صلہ ملا نا. اعظم چودھری نے جب سوال کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران ریاض تو نہیں بازیاب ہوئے،
आजम चौधरी को पीटीवी से निकाल दिया। अच्छा, ये भी सिला में उसी लम्हे यानी एक तो ये कि सवाल क्यों पूछा, उसी जगह उसी लम्हे। अच्छा, वो उसी जगह कैसे कि उस तकरीब के बाद वहाँ पे रिकॉर्डिंग थी ईद शो की पीटीवी के, तो आजम चौधरी को उसी टाइम बताया गया कि जी भाजी तुसी फारग हो तो तुसी घर जाओ, तुसी उन रिकॉर्डिंग और में वो नहीं उसके गए। बाद ऑन रिकॉर्ड निगेट करती रही, कहती नहीं हमने तो नहीं निकाला। नहीं, देखिए सवाल कितना चक्कर है, वो तो किसी पार्टी, यार इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब मेरे ख्याल मलिक साहब से आप पूछ लें कि चले मैं इनसे पूछ लेती हूँ और थोड़ी सी आपको बातें भी बता दूँ मरियम साहिबा। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई है। मैं मारे पाकिस्तान, वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय, अब तो आ जाना चाहिए। देखें जो वो माइनस से क्या मुराद है, वो अपना माइनस से मुराद है वो जो पॉलिटिकल जो वो सोच रहे हैं। मैं लंदन से मैं आपको बता रहा हूँ जो डिस्कशन आप लंदन से डायरेक्ट बता रहे हैं। मैं आपको पता बराह है रास्त व्हाट्सएप है और मैं व्हाट्सएप से ऐसे फोन करता हूँ, मुफ्त का फोन होता है, सब पता ये एक टिप पे मियां साहब इसका फोन सुनते हैं, बल्कि मैं कॉल तो बैक करते हैं, बल्कि वो फोन आके रखते सिर्फ मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुबह उठ के देखते हैं कि मलक का मैसेज तो नहीं आया। यही है वो, क्योंकि राना ने कह दिया ना कि मलक का फोन सुनना तो जी वो मेरे पे रह गया। अब चक्कर ये है कि माइनस वो ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले देखें ये जो खास तौर पे हमारा पाकिस्तानी वोटर है ना, वो विनर माइंड के साथ चलता है, जीते कौन है। और खास तौर पर पंजाबी जो वोटर है वो तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें लेता है। अब वो पहला माइनस क्यों कह रहे हैं, माइनस से मुराद है वो ये बताना चाह रहे हैं कि साल 2-3 साल पहले सोसाइटी के जो बड़े बड़े ताकतवर क्या थे, जनरल बाजवा किधर गया, गॉन, माइनस। जनरल फैज़ बड़ा नाम था, माइनस। साकब निसार, माइनस। वो कोई कासिम के अबू बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, बड़ा पावरफुल, माइनस। ये तकरीर आपने लिख के दी थी उनको? मैंने लिख के दी थी, पैसे वैसे मैं अभी लेने हैं उसके, अभी पैसे नहीं लिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ एक तो उनको माइनस है वो जो अपनी पावर स्टैब्लिश कर रहे हैं कि देखो जी जितने हमारे सामने खड़े थे ना वो तो सारे हो गए हिस्ट्री और हम बचे। अब उसके साथ उन्होंने एक प्लान बनाया जो वो जिस पे वो काम कर रहे हैं, उसका नाम उन्होंने रखा है बी रेडी फॉर 21 अक्टूबर। ये उनकी कैंपेन है। उस कैंपेन के सिलसिले में ये मरियम साहिबा ने ये जो दुकानदारी की है ना कि वार्म अप हो जाओ, गर्म हो जाओ, ये नेशन वाइड कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने सारे लोगों को बुला दिया है। आज उन्होंने अपना यहाँ पे जितने MNAs हैं उनको भी वो दे रहे हैं, क्या होती है जिम्मेदारी, मोबिलाइजेशन हो रही है। इसका मतलब है कि ही इज़ कमिंग, he is coming, and if he is coming तो उसका मतलब है कि इलेक्शन भी होगा। बस दूसरा आगे भी थोड़ा सा ले लें। उसके साथ जो उनके पास बहुत बड़े बड़े ब्रेन है, बड़े बड़े अच्छे अंग्रेजी कानून जानते हैं, उन्होंने भी उनकी जो लीगल टीम बेस्ड इन लंदन है ना, उन्होंने भी क्लियरेंस दे दिया। उन्होंने कहा जनाब सत्य कह रहा है लंदन बेस्ड कानूनी टीम, उनकी टीम, उन्होंने भी क्लियरेंस दे दिया। उनके जी खैर आप चले जाएं, पाकिस्तान का कोई कानून अच्छा वो क्लियरेंस लेके आते हैं, आ रहे हैं। मगर एक चीज़ है जो मैंने लाने के लिए बचा के लेके जाते हैं, बड़ी मेरे ख्याल है सुप्रीम पोजीशन पे हैं नवाज शरीफ के, मतलब इस कदर प्रोटोकॉल क्लियरेंस लेके उन्होंने कहा जी आप चले जाएं, चले जाएं। और एक खबर भी मैंने आपको देनी है इसके साथ। इससे पहले पंजाब में बाकायदा लंदन से लिस्टें आई हैं कि जनाब ये जो ऑफिसर है ना, ये बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, ये बड़े बड़े प्यारे अफसर हैं, इनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, ये ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं और ये जगहों पे ना इनको होना चाहिए। अब ये ना पूछे कि वो लिस्टें लाया कौन है, दी किसको है। वो पंजाब में ये भी काम हो रहा है। खबर के साथ अब लास्ट खबर ये है कि मियाँ साहब का वो राना साहब की मोहब्बत में मैं फ़िक्रा पंजाबी का एक बचा के रखा हुआ था जो उन्होंने इस पर जो कैंपेन बना रहे हैं। मुझे मियाँ जदों आवेगा, पंजाबी क्योंकि मैं बोल लेता हूँ, मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा, तो बाकी भाई तुहानू लग पता जाएगा जी राना साहब। किसको कह रहे हैं ये? देखें बात ये है, ये किसको डरा रहे हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुग़ल आज़म फिल्म ना ब्लैक एंड वाइट थी, ओके, फिर उसको कलर किया गया, उसी प्रिंट को कलर करके पेश किया गया। पाकिस्तान में शुगल आज़म शुरू होने लगी है और शुगल आज़म में उस कलर करके उसमें नई नई चीज़ें डाल के उसको लॉन्च किया जाएगा और शर्तिया नमा प्रिंट के साथ लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, मरियम साहिबा ने जो कहा ना कि अच्छा दौर वापस आ रहा है, कितने पोले हो तुसी, वो आपके लिए कह रही हैं और वो अपने लिए कह रही हैं अच्छा दौर वापस आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दौरों में अवाम ने को जो मिल गया ना, अवाम के घरों में तो मैं कह रहा हूँ ऊपर से रोज रात को चीजें उतरती थी नवाज शरीफ के दौर में, ठीक है ना। क्या हुआ, अवाम भूखे मरते रहे, आपने एवन फील्ड बना लिया, 4 फ्लैट्स बना लिए, सऊदी अरब में स्टील मिल बना ली, आपने जनाब अली कोई एक कारोबार किया, आपने पता नहीं किन किन ममालिक के अंदर जाके शुगर मिलें बना ली, ठीक है। आपके जो बेटे हैं हसन हुसैन, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, मैं सियासी तौर पे वो मुखालिफ हूँ, उनसे पूछा गया कि भाई आप ये खरबोपति कैसे हुए,
تو انہوں نے کہا جی سانو تو نہیں پتا. تو یہ حاذا من فضل ربی ہر دفعہ ان کی طرف اتر جاتا ہے. اب اور سن لیجئے, اچھا اب میاں صاحب کے جو میرے پیارے طاہر ملک نے نقشہ کھینچا ہے, اسے تو نقشہ نویس ہونا چاہیے ویسے, جتنا خوبصورت یہ نقشہ کھینچتا ہے کہ جی وہ یوں آئیں گے, بیوروکریسی ان کے ساتھ مل گئی ہے, اور جناب میں خبریں دے رہا ہوں, تو نقشہ نویسی کرنے لگ گیا. میں نے یہ خبریں بریک کی ہیں. جی 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 خواہشات کی شکل میں خبریں دی نا آپ نے. وہ کہہ رہے ہیں, آپ غور کریں, لسٹیں آ رہی ہیں بیوروکریٹس کی, کس کو کہاں پوسٹ کرنا ہے, گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے. میں ملک کی خبر کی تردید نہیں کر رہا, ملک بالکل ٹھیک خبر دے رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ کہ میرا ایک دوست تھا خالد بٹ, فاسٹ بالر, جم خانہ میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ بڑا فٹ اور بڑا زبردست, اور پر نہیں کھیل سکا آگے. کہتا میاں صاحب بیٹنگ کرنے آئے تو میں نے ایک گیند کیا, انہوں نے چوکا مار دیا. کہتا میں نے اگلا گیند ذرا تکھا کیا تو وہ ذرا سا یوں ہوا, تو امپائر نے کہا نو بال, اور میرے کپتان نے کہا کہ بیٹا آپ جائیں, کسی اور نے گیند کرنا ہے. کہتا میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہا نہیں, میاں صاحب کو کوئی شارٹ پچ نہیں کر سکتا, اور میاں صاحب کو کوئی تیز گیند نہیں کر سکتا. یہ امپائر نے کہا؟ جی جی امپائر نے کہا, جم خانہ کے. میاں صاحب کو جب تک امپائر, لیگ امپائر, تھرڈ امپائر, پانی پلانے والا اندر جو آتا ہے وہ, اور جو دوسری ٹیم کا کپتان ہے وہ اگر نہ ملے ہو نا تو میاں صاحب نہیں کھیل سکتے. بولر بھی یاد آتا, ٹھیک ہے. بیوروکریسی ان کے ساتھ ہوگی, جوڈیشری ان کے ساتھ ہوگی, طاقتور ان کے ساتھ ہوں گے, تو پھر عوام کی اوقات ہے, عوام کی کیا حیثیت ہے کہ عوام کچھ بول سکے گی. The question is why نواز شریف, اس کا یہ سب یہ کہہ رہے ہیں سارے مقتدر حلقے طاقتور حلقے سب ان کے ساتھ. میرا تو ہمیشہ ایک آرگومنٹ ہے جس کا نام نواز شریف, وہ پاکستان کا سسٹم ہے, یہاں کا نظام ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو دوستی نبھائی ہے نا نواز شریف سے, جو مدد جس نے کی ہے سب سے, باقی چیزیں ان کی بالکل, اس کا نام ہے چیئرمین پی ٹی آئی. جو رومانٹک اور جو ایموشنل پالیٹکس کر گیا کہ 25 بندے باہر کھانا کھاتے رات کو نائٹ پہ کھڑے ہیں, اس کا خیال تھا میں انقلاب لے آؤں گا, میں ریاست کو پڑھ جاؤں گا, میں سسٹم بدل جاؤں گا, میں کرپشن ختم کر جاؤں گا. یار 9 مہینے اتنا فائدہ دیا ہے نواز شریف کو, آپ سوچ نہیں سکتے. وہ 1000 ارب روپیہ بھی روز کا لگایا نا کمپین پہ. 9 مئی تو 2023 میں ہوا ہے, اس سے پہلے جو 3 دفعہ کنفرنٹیشن ڈائریکٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ, مین نوز, یہ اتنا ایکسپلین کر دیا ہے. بات سنیں نا, میری بات سنیں, یہ ایکسپلینڈ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس کا فائدہ وہ تو قاسم کے ابو بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے. بینیفیشری کون ہوا ہے یہ بتاؤ. میں عرض کر رہا ہوں وہ بھگت رہے, ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھگت رہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ لیکن وہ اندر کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے نا, کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ. آپ تو 3 دفعہ یہی حرکت کر کے اور ملک سے باہر بھاگ گئے. اچھا ویسے بھاگنا نہیں ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک اور سن, اچھا ایک فرق میں بتاتی ہوں. پی ٹی آئی کے اوپر جب مشکل ٹائم آیا ہے تو لوگ بھاگ رہے ہیں, چھپ رہے ہیں, اور جو ان کا لیڈر ہے وہ اندر ہے. بڑی دیر میں ہوا ویسے, نون لیگ پہ چلے ہو گیا نا, بڑی ٹائم لگا ہے. میں اچھا میری بات مکمل ہونے دیں. اب جب نون لیگ پہ ٹائم آتا ہے تو بیچاری پارٹی چھپ رہی ہوتی ہے اور میاں صاحب ملک سے باہر ہوتے ہیں, پھر وہی پارٹی اکٹھی ہوتی ہے اور ان کو ویلکم کرتی ہے. یہ کیا پالیٹکس ہے؟ یہ وہ تو میرا خیال ہے نواز شریف کی پیپل پارٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں, وہ پاور پالیٹکس کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ اس ملک کا نظام کیا ہے, ہوس ہو ہے, کس طرح مینیج کرنا ہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ پاکستان کا سیاسی نقشہ دیکھیں نا, اس میں 9 مئی نے کئی لوگوں کی لاٹری نکال دی, اس میں نمبر 1 وہ بن گئے. 9 مئی سے تو بہت پہلے سے مشکلیں شروع تھیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس اپریل میں آیا. دیکھیں میں چھوٹی سی ایک آپ کو انڈیکیشن دوں, مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سسٹم کدھر جا رہا ہے. جس دن چیئرمین پی ٹی اے کو گولی لگی ہے نا, اگر آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم موسٹ مقبول ترین آدمی, یہ میرا بلیو ہے, پنجاب میں 18ویں ترمیم کے بعد آپ کی حکومت ہو اور آپ کے جی میری ایف آئی آر نہیں ہو رہی پائنٹ, اس کا مطلب تھا گیم از کلیئر کہ کیا ہونے جا رہا ہے. چلے گیم از کلیئر, وہ اب اس کلیئر کے کو پہ میں نہیں جانا چاہتا کہ واٹ از دی میننگ آف کلیئر. یار ہمارا لیڈر ایف آئی آر نہیں کرا سکتا, اس دن انقلاب لانا تھا. یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ کیوں نہیں کرا سکا, تو پھر یہ بھی ایک مسٹری ہے نا. لیکن میں اس پہ نہیں میں بات کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جو ابھی وہ جملہ فرمایا تھا نا کہ میاں دے آن گے تو کی کہے سی میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا. تو میں بھی ہاں جی میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. نہیں یہ وہ خوشی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ڈرا رہے ہیں. مجھے پہلے یہ ایکسپلین میں بتاتا ہوں, یہ ایکچولی میاں صاحب کو تگڑا کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے میاں صاحب کی وہ تقریر ان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ آئیں. میں نے ان کی تقریر ایک سنی ہوئی ہے کہ
ان کی تقریر میں جب لوگوں نے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ جھڑک دیا کہ میں جھوٹ بول دیو, میں 2 دفعہ آیا تھا تسی ایک بندہ بھی ایئرپورٹ نہیں پہنچے. یہ بات تو صحیح ٹھیک ہے نا, ان کا جائز انہوں نے باقاعدہ اس پہ جھاڑا, شکوہ جائز تھا. مریم صاحبہ اب 1 ملین آ جائیں گے ویسے, میں عرض کر رہا ہوں نا, بلین ہو سکتا ہے, مریم صاحبہ جتنی 1 ارب ہو سکتا ہے, خوش فہمی کا شکار ہے نا کہ جی وہ اچھا وقت آنے والا ہے, طلوع سحر ہونے والی ہے. تو مجھے بتائیں یہ 24 کروڑ افراد جو ہیں یہ کالی اندھیری رات ہیں؟ طلوع سحر اگر وہ ہیں, یہ غروب آفتاب ہے کہ تم جب چاہے اس ملک سے چلے جاؤ, جب چاہے اس ملک میں آ جاؤ, جب چاہے اس ملک کے اوپر حکومت کر لو, جب چاہے آپ جناب علی اس ملک کو ٹھوکر مار کے چلے جاؤ. تمہارے بیٹے کا یہ پڑا ہے گرین پاسپورٹ, ہمیں نہیں چاہیے یہ پاسپورٹ, ہم نے پاکستان ہی نہیں جانا. تو کیا ہم کوئی غلام ابن غلام ہے کہ ہمارے پہ میری کہیں بات کا مطلب قاسم کی والد کی حمایت نہیں ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کب تک ہم اس طرح میاں دے نعرے بجتے رہیں گے اور کب تک ہم اس طرح بھوکے مرتے رہیں گے. نعروں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ جو وجنا ہے نا یہ تو مستقل قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. ایویں شور ڈال رہا ہے, ہماری لاٹری نکلی ہے چنگی بھلی طرح, ہمارے ٹاک شو کر کے یہ نعرے بھی لگتے ہیں, ہم ٹاک شو کرتے ہیں کہ متراہ ملتی ہے. تمہیں یاد ہے پنجابی کا بڑا گانا میڈم نور جہاں کا ہٹ ہوا تھا کہ کوئی نواں لارا لا کے مینوں رول جا, جھوٹیا بھی ایک جھوٹ اور بول جا. ہم تیار ہیں بھائی, سانو رول دو, کوئی نواں لارا لا دو. بات کرو نا, دیکھو ایک چیز ہوتی ہے, دیکھو میرا آرگومنٹ کچھ ہو رہا ہے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ میں یہ کسی صورت نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف ڈیموکریٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ جو طاقتور اس ملک کا سسٹم بنا ہے, اس کو وہ بہتر پلے کرتا ہے, وہ اس کو سمجھتا ہے. اور میں 2 مہینے سے اس پروگرام میں بتا رہا ہوں, ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ ساری اسپیس اس کے لیے بنتی جا رہی ہے. ملک اس کا مطلب ہے اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے نا. جھوٹ پتہ لگا نہیں, آپ کہو نا منہ سے یار, جھوٹ پتہ لگا, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. اس ملک کے اندر چند یہ طاقتور لوگوں کا یہ میرے لیے تمہارا یہ سوال ہی چیز بولو نا یار. یو تھنک کہ پاس میں جمہوریت ہے, تم یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہو کہ یہ ایلیٹ کلاس کا ملک ہے. تم سمجھتے ہو یہ جمہوریت ہے نا, یہ کوئی بندہ سمجھتا ہے یہ ایلیٹ کلاس کا ملک ہے. پاکستانیوں نے ساری ریالٹیز مان لی ہے. پاکستانی عام بندے نے, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ جو پی ٹی اے کا انقلاب ہے, اس نے تو بیڑا گرک کر دیا پاکستان کو. ایک انتہائی مایوسی کر دی ہے نا کہ ہم ووٹ سے کچھ نہیں کر سکتے, ہم پولیٹیکلی چینج نہیں لے آ سکتے, ہم لا سے نہیں لڑ سکتے. میں نے آتے ہی سب سے پہلے آپ سے کہا سب سے بڑا چیلنج جو آپ کی سپریم کورٹ, نہ صرف یہ کہ یہ میاں نواز شریف کو تقریریں لکھ کے دیتے ہیں, یہ اس وقت کے نگران وزیر اعظم کے ایڈوائزر بھی ہیں, کیونکہ سیم بات انہوں نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کنٹینیوٹی آف پالیسیز چاہتے ہیں تو یہاں پہ 1 پارٹی سسٹم لانا پڑے گا. وہ تو نیو یارک چلے یہ پارلیمنٹری, وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹری سسٹم کو لپیٹیں, یہ فضول ملٹی پارٹی سسٹم کو آپ لپیٹیں. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو 1 پارٹی سسٹم. اب 1 پارٹی سسٹم آپ مستقل کہے جا رہے ہیں کہ وہ 1 پارٹی جو سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ ہے وہ کون ہے؟ نواز شریف. آپ سب ملے ہوئے ہیں. نہیں, یہ 1 پارٹی کا یہ مطلب, آپ سارے ملے ہوئے ہیں. یو ناٹ گیٹنگ ہم. دیکھیں چائنا نے کنونس کیا ہے, چائنا نے یہ کنونس کیا کہ چائنا نے کہا کہ ہم بھی اس ریجن کے لوگ ہیں, یہ سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہم بھی آپ کے ہمسائے ہیں. انہوں نے کسی یہاں کے جو طاقتور ادارے ہیں جو حلقے ہیں, انہوں نے یہ ایک کیس اپنی ایک سجیشن دی ہے کہ ہمارے خیال میں آپ لوگ ڈیموکریسی کے لیے نہیں بنے, یہ آپ ٹاک شو, یہ انہوں نے ہمیں کہا ہے, یہ آپ کو ایڈوائز کیا گیا ہے. کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری 48 سے آپ ہماری 70 سالہ تاریخ دیکھیں, ہم نے 1 مین پارٹی کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی تاریخ میں غربت ختم کیا. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. میری بات سنو نا, اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہماری اپنی لیگیسی ہے, ہماری اپنی سوچ ہے. کیا ہم نے, اگر ہم نے امریکہ کے کہنے پہ نہیں چلنا تو ہم نے چائنا کے کہنے پہ بھی نہیں چلنا. یہ کہاں کی سوچ ہے کہ کبھی یہ کہہ رہا ہے, کبھی وہ یہ کہہ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آرگومنٹ آیا ہے؟ کیا یہ آن ریکارڈ نہیں ہے کہ چین نے یہ کہا کہ قاسم کے ابو کو حکومت نہیں آنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, کیا سائفر والا ایشو جو بھی ہے اس کے مندرجات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر ہماری خودداری اور ہماری بطور قوم ہمارے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم کیا ہم اس جوگے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنے, آپ تو 15 ارب روپے اپنی مرضی سے ریاست کے بھوکے مرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دے سکتے. آپ اتنے کمزور ہیں کہ آئے 15,000 روپے. آپ کو پتہ ہے آج ایک بلڈر کے گھر چھاپا پڑا ہے, ٹھیک ہے, اس کے گھر سے 70 ارب روپے برآمد ہوئے, ٹھیک ہے نا, 70 ارب روپے ایک آدمی کے گھر سے برآمد ہوئے. اس کا نام ہی کسی کو نہیں پتا چلا. ٹھیک ہے نا, آپ حیران ہوں گے, میں نہیں. اس کا نام بھی تو بتاؤ نا, رانا نام بھی بتاؤ نا.
پھر کیا تو سسٹم بدل گیا یار نے کوئی نام بھی اس کا ہوگا, سن لینا, اس کا کوئی شناختی کارڈ بھی ہوگا, سن تو لیں, گیو می دی نیم. اچھا سن تو لیں, آپ کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی میرا آپ کا کوئی میچ ہے جس میں تسی مینوں فائل وا دے؟ میں تمہیں سسٹم کا بتا رہا ہوں, نہیں سسٹم کی نہیں بتا رہا, یہ سسٹم نہیں بتانے دے گا. میری یار سن لیں بھائی, پاکستانیوں کے نا حافظہ بڑا کمزور ہے, مجھے نام یاد نہیں, میں بریک کے بعد نام بھی دوں گا آپ کو. اچھا اس ٹائم مجھے یاد نہیں, لیکن وہ ایک میڈیا ہاؤس کا مالک بھی ہے, بہت بڑا بلڈر بھی ہے. اب آپ سنتے جائیں مجھ سے, پھر اگر آپ نے سننا ہے تو چلے مجھے بریک لینی ہے, اتنی نہ سنائیں آپ, مجھے بریک کے بعد اگر آپ کہیں گے تو نام بھی سنا دوں گا. اچھا نہیں, نام سے نہیں, ہمیں کام سے غرض ہے کہ اس کے جتنا مرضی ہمیں کوئی بتائے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, جتنا مرضی ہمیں کوئی بتائے کہ آپ کو تو اتنے ارب نہیں مل سکتے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہماری کوئی ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی سوچ موجود ہے کہ ہم کبھی ایسی قوم بنیں گے یا ویسی قوم بنیں گے یا ایسا ملک ہوگا ہمارا, ہم اس کو گیو اپ کر دیں. سو لیٹ اٹ بی یو ایس, لیٹ اٹ بی چائنا, لیٹ اٹ بی اینی کنٹری, کوئی کیسے ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم اپنا کانسٹیٹیوشن سائٹ پہ ڈالیں اور آج ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ون پارٹی شو ہوگا, کل ہم سمجھیں کہ ویسٹ منسٹر ماڈل بڑا زبردست تھا, پرسوں ہمیں لگے امریکن پریزیڈنشل سسٹم بہت اچھا ہے. قومیں اس طرح نہیں چلتی, کنسسٹنسی اور اسی طرح لڑائی چلتی رہے گی سسٹم کے ساتھ. باہر کی قوتیں اپنا کام کریں گی, اندر کی قوتیں اپنا کام کریں گی, دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں, بٹ کمپرومائز نہیں کریں گے. سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور بریک سے پہلے نگران گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اور نگران گورنمنٹ جو روڈ میپ معاشی بحالی کا دے رہی ہے, بار بار اس پہ بات کر رہی ہے, بریفنگس لے رہی ہے, وہ یقیناً اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ جو کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن مجھے اس کے اثرات لاہور تک محسوس ہو رہے ہیں. لاہور میں ڈی ایچ اے سے لے کے کیولری گراؤنڈ سے گزر کے یہ دفتر جس علاقے میں ہے وہاں تک آنا جائے, یہ روز جہاد سے کم نہیں ہے. ساری روڈز بند ہیں, ہر جگہ لگتا ہے کہ شہباز سپیڈ سے محسن سپیڈ تک کا جو سفر ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. اور یہ اتنا ایکٹیوزم اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. نگران گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے اور اس کا پرپس کیا ہے؟ اور اگر میاں صاحب نے آ کے بتانا ہے کہ وہ میاں صاحب جب آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا, تو پھر اگر یہ سب کچھ بتا جائیں گے تو وہ کیا نیا لے کے آئیں گے؟ کیونکہ شہباز صاحب کی بھی جو زیادہ فین فالوئنگ تھی وہ اسی لیے تھی کہ انہوں نے لاہور کو پیرس بنا دیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ وینس ثابت ہوا, کیونکہ پانی جب کھڑا ہوتا ہے بارش کے بعد تو وہ بالکل وینس کی گلیوں کا منظر پیش کرتا ہے. تو یہ وزیر اعلیٰ, نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن کی جو منظوری دی ہے, اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ انہوں نے کہا جو پنجرے ہیں نا جس میں جانور رہتے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ بنائے, تو میں بڑا خوش ہوا. پھر دوسری طرف میں نے کہا یار یہ تو چڑیا گھر کے جو رہنے والے مکین ہیں ان کو, ایک سیکنڈ, یہ پرائیورٹی کیسے ہے؟ میں نے کل بھی بات کی تھی اس پہ کہ ابھی ہم اتنے اکنامک مسائل سے گزر رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, پیٹرول 3 دفعہ مہنگا, ٹوٹل 59 روپیز تک, یہ چڑیا گھر بنوا رہے ہیں. آپ بڑی کیلس ہیں, آپ کو جانوروں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. وہ جانور بیچارے تو پہلے جو یہاں تھے چڑیا گھر میں وہ مر رہے تھے اور دنیا اسے ریسکیو کرنے آ رہی تھی. یہاں نئے جانوروں کو لانا بھی ظلم ہے میرے خیال میں. چلیں اس طرح اگر آپ کر لیں, اگر ہماری جو حکومتیں ہیں ہمیں جانور ڈکلیئر کر دیں, میں سٹیزن کی بات کروں, ہمیں پنجرے دے دیں. چلیں میں وہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو چھوٹا سا ایک ڈیٹا دے دیتا ہوں پنجاب کا, میں آج ہی پڑھ رہا تھا. میں 30 سے 50 لاکھ گھروں کی کمی ہے پنجاب میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا, وہ تھوڑا سا بھی, اور اس میں جو پنجاب حکومت کا اپنا ڈیٹا وہ کہہ رہا ہے 25 لاکھ گھر نہیں ہے پنجاب میں. تو میں سوچ رہا تھا اگر پنجابی کس کو دیے, میں وہی کہہ رہا تھا اگر پنجابیوں کو پنجروں میں اگر آپ جگہ دے دیں اچھے بنانے سے تو وہ کیا بہتر نہیں ہو جائے گا؟ مطلب یہ اتنی مس پلیسڈ پرائیورٹیز, یہ اپنا سی وی بنا رہے ہیں. میں نے وہ جو سپیڈ کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا ایک تقریب میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ مجھے بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں, ایک دوسرے کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں. لیکن بہرحال اتنی زیادہ اسے کیا کہنا چاہیے, بے حسی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سفاری پارک کی اپ گریڈیشن کر دیں اور اس پہ پیسے لگا رہے ہیں, اس کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور جو معاشی پلان میں اتنی مشکلات ہیں اور آرمی چیف اتنی مشکل سے پیسے لے کے آ رہے ہیں, وہ اس لیے لا رہے ہیں. وہ یہ ان کو سوچنا چاہیے نا کہ اتنی مشکل سے لایا ہوا پیسہ لگانا کہاں ہے. آپ کی بات کوئی میں ایک سوال میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اس ٹائم ہمارے وزیر اعلیٰ نقوی صاحب چین میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر ان کے پرپز یہ انتخابات کرا کے جانا تو وہ چین کس چیز کے لیے گئے ہیں, کون سے معاہدے کرنے گئے ہیں,
कौन से इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम वो चीन में चीनी हुकाम के साथ मैं बताती हूँ, वो पांडा लाने गए हैं, वहाँ से लिखा हुआ है कि पांडा, हाँ पांडा, दरियाई घोड़ा, मैं ये बता रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल के उनके घर भी बने, अफ्रीकन कबूतर, काला जैगवर, पूमा, मारखोर समेत तमाम जानवरों। अभी कमरा ले ले वहाँ पे। मैं अर्ज करता हूँ, मैं ये लेने गए हैं वो चाइना। मैं अर्ज करता हूँ, वो ना एक शेर को ना चीन अमेरिका के किसी चिड़िया घर में पाकिस्तान से ले गए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਜਾਂਦਾ, हमारा शेर लंदन हाँ, वो लंदन जाता है, इधर उधर जाता, पाकिस्तान नहीं जाता, ठीक है, वो वाले शेर की बात नहीं कर रहा। तो उसको ले गए वहाँ जाके, शेर को पहले दिन जब वो पिंजरे में गया तो उसे केले पेश किए, शेर को अच्छा। फिर दूसरी दफ़ा दोपहर को, फिर शाम को भी, फिर नाश्ते में भी 4 केले। उसने शेर ने कहा यार मैं शेर हूँ, तुम मुझे केले खिला रहे हो। उन्होंने कहा तू शेर है लेकिन तू बांदर दे वीज़े पे आए हैं, ठीक है ना, तो हम बांदर के वीजे पे आए हुए लोग हैं, ठीक है ना, तो सही बात है, हमें सिर्फ केले मिलेंगे, हम अपने मुल्क वीजे पे आए हैं। हम बांदर वैसे इसके आगे प्रोग्राम नहीं पाता जितना शादी है, नहीं हम अपने मुल्क वीजे पे आए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं। तो यहाँ के नेशनल्स कौन है? जो ये कह रहे हैं ना कि उतने आलीशान नेशनल्स वो हैं, तो हम वीजे पे आए हुए हैं। ये जो मलिक बता रहे हैं ना, वो एक बंदे को कहा, बेरोजगार था, उसे कहा कि तूने भालू बन के ना पिंजरे में रहना है। उसने भालू का लिबास पहन के वो जंगल, वो पिंजरे में गया, आगे देखा तो शेर बैठा हुआ था। उसने चीखें मारी तो शेर ने कहा क्यों मेरी नौकरी भी गवा है। ये आपके हंसाने का बहुत शुक्रिया। इतनी टेंशन्स में इतना हंस लेना भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ तो ख्याल करें। कहाँ तो हमारे आर्मी चीफ जो है वो कह रहे हैं यहाँ से पैसे ले आएंगे, उनकी मेहनतों पे पानी मत फेरें, आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें कि क्या इस वक्त हमें सफारी पार्क्स की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब, अपना CV ठीक करने के लिए इतना जुल्म लोगों के साथ मत करें। और निगरान वज़ीर आज़म हमारे गए में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, 78 इजलास है, और साइड लाइन्स पे मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिलेंगे भी, थिंक टैंक्स से भी खिताब करेंगे, फॉरेन प्रेस से भी बात करेंगे। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वहाँ ये मत कहिएगा कि पाकिस्तानी अगर जाते हैं तो जाएं, कहीं हमारी इज्जत रख लीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।